اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام حیوانوں انسانوں کی تخلیق کے بعد ان کی حیات کے اسباب کا ذکر کیا۔ پچھلے آیات کریمہ میں جیسے خلق الانسان من نطفہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر پیچھے کچھ چیزیں ان کی منفعت کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ان کا ذکر کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات حیوانی جو ہے وہ اس کے لیے جو اصل سبب ہے اس کا ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو سبب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے وہ ذات جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ بارہا یہ مسئلہ بیان کیا، سما سے مراد یہاں آسمان نہیں ہے، سما سے مراد یہاں بادل ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ہر وہ شے جو سر کے اوپر ہو اسے سما کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ سما کہتے ہیں۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، فرمایا کہ وہی ہے وہ ذات جس نے آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، منہ شراب اسی سے تم پیتے ہو پانی، ومنہ شجر اور اسی سے درخت سے مراد یہاں وہی نہیں ہے جو زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، اس سے مراد ہر وہ شے ہے، یعنی نباتات، ہر وہ شے جو پانی سے اگتی ہے نباتات میں سے، وہ ساری کی ساری اس لفظ شجر میں شامل ہے۔ میں کہ ومنہ شجر فیہ تسیمون، میں اس سے وہ درخت بھی یا وہ پودے بھی جسے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، یعنی انسان ہیں اور حیوان ہیں، یہ دو ہی چیزیں جن کی زندگی کا انحصار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پر رکھا، اور وہ پانی جو ہے اسی سے ساری چیزیں، گھاس بھی اسی سے اگ رہی ہے، درخت بھی اسی سے اگ رہے ہیں، انسانوں کے کھانے کی دالیں بھی انہی سے اگ رہی ہیں، سبزیاں بھی انہی سے اسی پانی سے اگ رہی ہیں، ہر چیز اسی سے اگ رہی ہے۔ یہ لفظ ما جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طور پر بیان فرمایا کہ اتنے سارے کروڑ احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی لفظ ما کے تحت پوشیدہ ہیں۔ اور یہاں جو لفظ ہے نا ما لکم، لکم تمہارے لیے پیدا کیا، یہ لکم کا جو لفظ ہے نا، یہ لام جو ہے نا، یہ انسانوں کو اس بات پر وہ ترغیب دلا رہا ہے، مسلمانوں کو، ویسے بطور خاص مسلمانوں کو، عام طور پر سارے انسانوں کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ مطلب کیا ہے تمہارے لیے بنانے کا؟ جیسے آپ جو ہے نا وہ بچے کے لیے کوئی شے لاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ بچہ یہ آپ کے لیے میں لایا ہوں، اس سے جو ہے نا ایک تو اس چیز کے بچے کو خیال کرنے کی طرف جو ہے وہ دھیان دلانا مقصود ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ احسان یاد کروانے کی طرف بھی، کہ دیکھو میں کتنی محنت سے تمہارے لیے لایا ہوں، تو اب تمہارا بھی کام بنتا ہے کہ جو میں تمہیں کہوں تم وہ کرو، میری بھی بات مانو، میں تمہارے لیے تمہاری خدمت کرتا ہوں تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم میری بھی بات مانو، میں جو کہوں گا تمہیں، میں جو بھی کہوں گا تمہارے فائدے کے لیے کہوں گا۔ اس طرح لفظ جو ہے نا لکم، یہ بندہ مومن کو خاص طور پر اور بالعموم تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کے ساتھ ایک تو نعمتوں کی قدر پہچاننے کے لیے، اور دوسرا منعم کی قدر پہچاننے کے لیے یہاں لفظ لکم لایا گیا ہے، کہ نعمت کی بھی قدر جانو اور منعم کی بھی قدر جانو۔
کیونکہ نعمت کی قدر جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں، منعم کی قدر کو نہیں۔ ہاں جی، یہ نعمت جو بندے کو مل رہی ہے تو بندہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ اس کی توجہ منعم کی طرف ہوتی ہے۔ اصل جو سبب کو پیدا کرنے والا ہے وہ رب تبارک و تعالی ہے۔ میں اس پر مثال قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، میں کہ کون ہے جو میرے پاس تخت کو لائے، بلقیس کے تخت کو؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں لاؤں گا، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، اس میں تاخیر ہوگی، ہمیں اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک بندہ اور کھڑا ہوا، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا میں۔ جی آنکھ جھپکنے میں تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ آنکھ جھپکنے میں جتنا دورانیہ لگتا ہے وقت کا، اتنا تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا آنکھ جھپکنے جتنی دیر تو بندہ ہاتھ بھی کھڑا نہیں کر سکتا، اس میں بھی کئی بار آنکھ جھپکی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نہیں کہتے کہ ہاں بھائی تم تو آنکھ جھپکنے جتنے وقت میں تم یہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتے، یہاں سے جا بھی نہیں سکتے، اور وہ پڑا یہاں سے سینکڑوں میل، ہم بیٹھے ہیں فلسطین میں، وہ کہاں پہ اتنا سفر ہے اس کا اور ہمارے ہاں اور اس کے درمیان، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جناب آنن فانن تم یہاں لے آؤ گے؟ نہیں، سلیمان علیہ السلام ایسی کوئی بات نہیں کرتے، یہ سنتے ہی آپ اسے اجازت دیتے ہیں۔ اب آنکھ جھپکنے سے بھی کم وقت اور ہو ہی کیا سکتا ہے بڑا بتائیں؟ ہاتھ کو ملانے کا کہتے تو اس میں بھی ظاہر بات ہے آنکھ جھپکنے سے زیادہ وقت لگتا، کوئی اور کسی بھی عمل کا کہتے تو وہ اس سے زیادہ وقت لیتا۔ سب سے کم وقت لینے والا جو ایک یعنی کہ عرض کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آمادہ کرنے کے لیے، اپنے لیے اجازت لینے کے لیے، جو حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو سامنے رکھا وہ آنکھ جھپکنا ہی تھا۔ آنکھ جھپکنے میں کیونکہ یہ ایک ایسا عضو ہے جو سب کے سامنے بھی ہے، جی سب کے سامنے بھی ہے، اور سب سے اپنے جھپکنے میں، دونوں کے آپس میں ملنے میں اور جدا ہونے میں سب سے کم وقت لیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے یہ عرض کیا، انہوں نے کہا حضور آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے میں آپ کے سامنے لاؤں گا، اور پھر وہی ہوا۔ ایسے جناب سامنے جب آئے نا تخت سلیمان علیہ السلام کے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے وہ حقیقت کہ بندہ سبب کی طرف نہ بھاگے، سبب کو پیدا کرنے والے کو دیکھے۔ جی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دیکھا سامنے تخت پڑا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، میں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کس کا فضل ہے؟ میرے رب کا فضل ہے۔ اب دیکھیں کام تو بظاہر بندے سے ہو رہا ہے نا، کام بظاہر بندے سے ہو رہا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام ایسے بھی تو کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا وہاں سے یہاں۔ جی جیسے میں آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے، مکہ شریف میں بیٹھے ہیں، لوگوں نے پوچھا مسجد اقصیٰ کی چھت جو ہے وہ کیسی ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں، شتیر کتنے ہیں، کڑیاں کتنی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم پردہ ہٹا دیا تو سامنے کر دیا۔ یہاں بھی وہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا بھی اپنے بندے سے ہے، اور اعلان کروایا سلیمان علیہ السلام سے ھذا من فضل ربی کہلوا کر، فرمایا کہ ہر معاملے میں چاہے وہ کام بندے سے کیوں نہیں ہو رہا، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ توجہ اپنی الی اللہ رکھے، توجہ اپنی کس کی طرف رکھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے۔ وہ یہی کہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، سمجھایا نا جی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس لفظ میں، لکم کے لفظ میں، اپنے لیے استحقاق کی عبودیت کی طرف بھی راغب کیا۔ فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی کا جو مین جوہر ہے، اصل جوہر ہے، جس کی وجہ سے تم زندہ ہو، جو اصل چیز ہے جی جس کی وجہ سے تم زندہ ہو، وہ پانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ اب دیکھیں نا کھانے کی ضرورت انسان کو کتنی بار پڑتی ہے دن میں؟ 2 بار کھا لیتا ہے، 3 بار کھا لیتا ہے، ہاں جی، لیکن پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے اس کی جو پانی کے بنا تیار ہو جائے، ہاں جی۔
کھانا 8 روٹی بن رہی ہے، پانی کے بغیر نہیں بن سکتی، سالن بن رہا ہے بغیر پانی کے نہیں بن سکتا، برتن ہیں، کوئی بھی شے ہے آپ کی، وہ مانجنے کے لیے ضرورت پڑے گی پانی کی ہیں۔ یہ وہ شے ہے جس سے کوئی آج تک کوئی بندہ نمل بدل تیار نہیں کر سکا۔ گدھا تھا، اس کی جگہ موٹر سائیکل لے آئیں ہیں، خچر تھا، اس کی جگہ سائیکل لے آئیں، اونٹ تھے جو صحرائی جہاز کہلاتے تھے، ان کی جگہ یہ بڑے جہاز لے آئیں۔ لیکن بتائیں نا ذرا، پانی کو چھوڑ کے دکھائیں ہمیں پھر، جو آج کہتے پھرتے ہیں نا قدرت سے ٹکر لے رہے ہیں، تو بتائیں ذرا ہمیں کہاں تک بھاگیں گے، یہ کہاں جائیں گے یہ؟ تو خالق اور مالک نے اس آیت مبارکہ میں جو لکم فرمایا نا جی، اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے، ہر طرح کے لوگ، جتنے بھی لوگ پانی سے نفع اٹھا رہے ہیں سارے مخاطب ہیں اس کے، جتنے بھی لوگ پانی سے نفع اٹھا رہے ہیں سارے مخاطب ہیں اس کے۔ اب یہی دیکھیں نا، پانی نہ ہو، جیسے ہماری فضا خراب ہو جاتی ہے نا، فضا خراب ہو جاتی ہے، ہر طرف جو ہے نا وہ بندے بیمار ہونے لگتے ہیں، حکیموں کے، طبیبوں کے، ڈاکٹروں کے، جناب ان کی دکانوں پہ لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ بارش دے دے۔ بارش سے ہی آپ کی فضا ٹھیک ہوتی ہے نا، موسم بارش سے ٹھیک ہوتا ہے، بارش سے ہی جناب سارے کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا جو مدار رکھا ہے نا، وہ پانی پہ رکھا ہے، بلکہ صرف انسانی نہیں، حیوانی بھی، باقی نباتات بھی سارے پانی سے ہیں، کوئی بھی شے ایسی نہیں جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو۔ تو خالق اور مالک نے جو لکم فرمایا نا، اس کا مطلب یہ ہے فرمایا کہ جیسے یہ ساری نعمتیں تم میری کھا رہے ہو نا، میں اسی طرح غلامی بھی میری اختیار کرو، حکم بھی میرا ہی مانو۔ یہ لکم لفظ جو ہے نا، یہ بیان کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے اشیاء کو، حکم بھی میرا مانو۔ ابدیت، استحقاق کی ابدیت، ابدیت کیا ہوتی ہے جی؟ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے وہ دور، لیکن کتابوں میں تو پڑھا ہے نا کہ غلام کیا ہوتے تھے۔ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا تھا، غلام اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا تھا۔ آپ غلام کو چھوڑیں، آج کل کے ملازم کو لے لیں، نوکر کو لے لیں، یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ملازم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم وقت اپنے جو اس کا صاحب ہے اس کے دروازے پہ بیٹھا رہے، اس کے دروازے پہ بیٹھا رہے، جیسے وہ آواز دے وہ فوراً جناب اٹھ کے اپنے آقا کا حکم مانے، اس حکم کی تعمیل کرے۔ یہ ہے غلام۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلام ہے۔ غلام بیٹھا ہے دروازے پہ، آقا باہر نکلا، مالک باہر نکلا، صاحب باہر نکلا، اس کو کام کہوں، لیکن آگے سے ہوا یہ کہ اس غلام کو کسی نے 100 روپیہ دیا، اس نے کہا یہ 100 روپیہ ہے تو اپنے مالک کے گھر ہی داخل ہو جا، اپنے مالک کے گھر ہی لتاڑ دے، اپنے مالک کی عزت ہی خراب کر دے۔ تو بتائیں وہ غلام، وہ باہر بیٹھا نوکر جو ہے وہ حلال کھانے والا شمار ہوگا یا حرام خور شمار ہوگا؟ بھائی اگر تم نے مالک کے گھر کے ساتھ بے وفائی کرنی ہی تھی تو دفع ہو جاتے، تم اس کی نوکری چھوڑ دیتے، اس کی نوکری چھوڑ دیتے، کہیں اور دفع ہو جاتے، پھر اس کے پاس جا کے اس کے پاس شوربہ پیتے، جو مرضی کرتے، پھر اس کو بھونکتے تو پھر یہ بھی دیکھتا تمہیں کیسے اس کو بھونک رہے ہو، کیسے اس کے گھر پہ حملہ کر رہے ہو ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں ہوا یہی ہے، پوری دنیا کے اندر آج دیکھ لیں، جتنے بھی مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے پھر کافروں کے کہنے پر مسلمانوں پر حملہ آور ہیں جی، یہ بھی حقیقت میں غلام تو اللہ تعالیٰ کے تھے، ہیں بندے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، عباد اللہ تعالیٰ کے ہیں جی، لیکن کسی ذلیل نے ان کو جناب کہا کہ یہ پیسے ہم دیتے ہیں، تم رب کے بندوں پر ہی حملہ آور ہو جاؤ، رب تعالیٰ کے بندوں پر ہی چڑھ دوڑو۔ یہ مثال بالکل وہی ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ کسی کو غلام رکھے، باہر رکھے اپنے گھر کے کام کے لیے، اور جب بھی آواز دے وہ وہاں موجود نہ ہو، اور جیسے ہی آواز دے وہ اسی پہ حملہ آور ہو جائے، تو آپ ذرا بتائیں وہ بندہ کتنی دیر تک اس کو نوکری پہ رکھے گا؟ بالکل نہیں رکھے گا ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ بندہ کہے تیری روٹی کا انتظام میں کروں، تیرے رہنے سہنے کا انتظام میں کروں، کھانے پینے کا تجھے میں سارا کوئی تیرے حوالے کروں، تیرے لیے مہیا کروں، لیکن تو باتیں کسی کی مان کے مجھ پہ حملہ آور ہو گئے۔ بتائیں اس سے بڑھ کر غداری کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر حرام خوری کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہوگی؟ آج پوری دنیا کے اندر قسم خدا کی اتنی تکلیف دہ حالات ہیں پوری دنیا میں ہیں، سارا کچھ مہیا کرنے والا تو میرے رب تبارک و تعالیٰ، ان کو ساری چیزیں ان کے نفع کی پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن کافروں نے ان کو
4 دن پیسے 4 پیسے 4 ٹکے دے کے انہوں نے ان کو ان کے رب سے لڑا دیا ہے، ان کے رب سے لڑا دیا ہے ان کو۔ یہ رب تعالیٰ کے گھر پہ حملہ آور ہو گئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے گھروں پہ حملہ آور ہو گئے ہیں، ان کی جناب بیوی بچوں پہ حملہ آور ہو گئے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں خود فلسطین پر جو کچھ ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے، ہاں جی۔ اگر یہ ساتھ بیٹھے ہوئے پڑوسی، یہ بدماش، یہ حرام خور، یہ انسانیت اختیار کرتے تو کبھی بھی فلسطین پر، غزہ پر اتنا ظلم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ انہی کی وجہ سے ظلم ہوا ہے، ہاں جی۔ کیوں کہ وہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کے بم، اسرائیل کے بم جو ہیں وہ جہاں کہیں جانا چاہیں ان تمام ملکوں کی سرحدوں کو عبور کر کے جا سکتے ہیں، لیکن باہر سے کہیں سے کوئی بم آنے لگے یہودیوں کی طرف تو وہ نہیں آ سکتا، وہ پھر گرانے کے لیے یہی خود بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کس طور پر یہ غدار نکلے ہیں۔ سارا کچھ کھایا تو انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کا، لیکن نوکری کسی اور کی کرنے لگے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے ہاں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ صوفیاء جو ہے نا، صوفیاء کسی بندے کو دیکھتے نا، وہ ایک شیخ کا مرید تھا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا وہاں سے، یا چلو صوفیاء کو چھوڑیں، آج موجودہ دور میں واللہ کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سارے پیروں کے مریدوں کو دیکھا ہے، جو پیر کے مرید تھے انہوں نے بیعت چھوڑی، بعد میں اسی پیر کے مریدوں نے یہ کہا یہ بندہ مرتد ہو گیا ہے، یہ بندہ مرتد ہو گیا ہے۔ بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے اپنے پیر کی بیعت توڑ دی، تو بعد میں واللہ کہہ رہا ہوں کم از کم 10 سے 15 لوگوں کی زبان سے میں نے سنا کہ یہ بندہ مرتد ہو گیا، یہ بندہ مرتد ہو گیا ہے، پیر کو چھوڑ دیا۔ اب بندہ بتائے کہ یار تیرا پیر کیا تھا، اور تیرے پیر کا بیعت جو ہے وہ تو تصوف میں ہوا تھا، وہ تو طریقت میں بیعت ہوا تھا، شریعت میں تھوڑا بیعت ہوا تھا۔ شریعت میں تو بیعت جو ہے اس کی وہ ہے، شریعت کی بیعت لا الہ الا اللہ کی بیعت تھی، کون سی بیعت کی تھی؟ صرف تیرے پیر کی، جو تیرے پیر کو چھوڑنے سے وہ بندے مرتد ہو گیا۔ اب بتائیں ذرا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہی پیروں والا طبقہ جو صوفیوں والا طبقہ کہلاتا ہے ہمارے ہاں، ان کے پیر سے کوئی بے وفائی کرے وہ تو کہلاتا ہے مرتد، لیکن جو رب تبارک و تعالیٰ سے ہی بے وفائی کر جائے، رب تعالیٰ کے حبیب سے بے وفائی کر جائے، اس کا کیا حال ہوگا بتائیں۔ انتہائی تکلیف دہ بات ہے، ہیں جی، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر اس وقت پردہ سستا ہوا ہے، چادر سستی ہوئی ہے تو مسلمان بہن کی بیٹی کی چادر سستی ہوئی۔ حکومت اسلام کی ہو تو حاتم تائی کی بیٹی بھی آئے نا تو وہ بھی ننگے سر نہیں رہتی۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی چادر مبارکہ اتار کے اسے دیتے ہیں، اپنے کندھے سے اتار کے میں کس کو پہنا دو، ہاں جی۔ کافر کی بیٹی بھی آئے تو اس کے بھی سر پر چادر اڑائی جاتی ہے، کب؟ جب حکومت اسلام کی ہو۔ جب حکومت کافر کی ہو تو پھر مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بھی پردے نوچے جاتے ہیں۔ آج وہی ہو رہا ہے، سچی بات ہے۔ پہلے یہاں پاکستان میں جب کوئی دیکھتے تھے نا، لوگوں میں حیا تھی، یہ پولیس والے بھی ہیں، ان میں بھی حیا تھی۔ کسی بندے کے ساتھ خاتون بیٹھی ہوتی تھی، اس کو نہیں روکتے تھے، اس کو کاغذ وغیرہ چیک کرنے کے لیے، لیکن اب روک رہے ہیں۔ باپردہ خاتون بھی بیٹھی ہو اس کو بھی روک دیتے ہیں، چل بھی روک، یہاں پہ دکھاؤ ہمیں کیا معاملات ہیں تمہارے۔ اب وہ حیا والے، شرم والے، قدر والے معاملات سارے ختم ہو گئے۔ اب جو روک رہا ہے اسے بھی حیا نہیں ہے، جن کو روکا جا رہا ہے وہ بھی بیچارے خاموش ہیں، وہ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ جناب چوک میں جناب خاتون کو کھڑا کیا ہوا ہے، ادھر ادھر سارے معاملات چل رہے ہیں۔ سچی بات ہے، اس سے بڑی جب تیرے پیر سے بے وفائی کرے بندہ تو وہ مرتد کہلاتا ہے، تو جو میرے رب سے بے وفائی کر جائے، میرے رب تبارک و تعالیٰ نے سارا کچھ دیا ہے، انہوں نے وہی حال کیا ہے جو مالک کے دروازے سے بیٹھا ہوا بندہ جو ہے کسی کے شوربہ پلانے کے وعدے پر بھاگ گیا ہے، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ ان کو نوکری اتنی عزیز ہے، انہوں نے کہا کہ رب کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اوپر والے یہودیوں کے، یہ والے ان کے، سارے ایک دوسرے کے غلام ہیں۔ بتائیں نا، کسی کو شرم حیا ہے؟ کسی کو کہا جائے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے، کوئی جائے گا؟ لیکن کوئی افسر کہہ دے پھر داخل ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے لیے خاص طور پہ تربیت دی جاتی ہے، بے حیا بنانے کے لیے، بے غیرت بنانے کے لیے، بدتمیز بنانے کے لیے۔ کسی کے بھی گھر میں گھس جائیں گے۔ میں سچی بتاؤں، ایک عالم ہے ہمارے، ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں شاید، ان کے گھر کے اوپر سے کسی نے، کسی کے ہاں شادی تھی،
آپ کو پتہ ہے کمینے لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں شادی تھی، وہ ڈرون کے ذریعے جو بناتے ہیں نا ویڈیو، وہ ڈرون انہوں نے اس عالم صاحب کے گھر کے اوپر سے گزار دیا اس طرح کا۔ تو میں سچی بتاؤں، دوسرے دن ان کی باہم صلح ہو گئی، انہوں نے آ کے معافی مانگی ان عالم صاحب سے، صلح ہو گئی ان کی۔ اس کے باوجود 3 راتیں مجھے نیند نہیں آئی بھی ان بدبختوں کو ہمت کیسے ہوئی کہ عالم دین کے گھر جناب اس طرح ان کی چھت کے اوپر سے گزار دیں ڈرون کو، بتائیں۔ آج حالات جو ہے نا، سچی بات ہے، یہاں بھی یہی ہوئے ہیں، سیدوں کے گھر ہیں وہ نہیں چھوڑے جا رہے ہیں، سادات کے گھروں میں بھی گھس رہے ہیں، علماء ہیں ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں، عوام ہیں ہماری مسلمانوں کی ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں، کوئی شرم حیا نہیں ہے، اور خون پہ خون بہائے جا رہے ہیں۔ اب یہی جو کھڑے ہوئے ہیں سامنے گولیاں چلانے والے، یہ نہیں کہہ سکتے یار ہم خدا رسول کے حکم کے پابند ہیں، آپ کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلا رہے ہو؟ بتائیں بھائی، جوتے پہن کے مسجد میں گھسے ہوئے ہیں۔ ایک بار اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا، مسجد میں گھسے ہوئے تھے، میں یہاں سے گھر جانے لگا، بس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کسی بندے نے بات چھیڑ دی، درمیان میں نے بھی اسے کو بات کی، میں نے کہا کہ یار یہ جوتے پہن کے مسجد میں گھس جاتے ہیں، ان کے نزدیک خدا رسول کا حکم بڑا ہے یا ان کے نزدیک ان کا حکم بڑا ہے؟ انہوں نے تو اسی کو اپنا بڑا سمجھ لیا ہے، اپنا خدا رسول مان لیا ہے، جو ان کو 4 پیسے ٹکے دے رہے، جو شوربہ پلا رہا ہے ان کو۔ تو اس میں وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا جو اندر گھسا ہوا تھا، اس نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا جی کیا بتائیں آپ کو، مسجد شریف میں بیٹھ کے یہ چرس بھی پیتے رہے اور سگریٹ بھی پیتے رہے ہیں، آپ تو صرف جوتی کی بات کر رہے ہیں نا۔ انہوں نے کہا میں وہ شامل تھا اس میں، اس عملے میں جو شامل ہوئے داخل ہوئے تھے مسجد میں جوتے پہن کے، وہ شامل تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں، وہ شرم حیا باتیں ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو فرمایا تھا کہ میں نے تخلیق تمہاری میں نے کی ہے، چیزیں نعمتیں تمہیں میں مہیا کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھ گئے یار۔ جیسے اس دن میں نے کہا تھا، میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لڑنے والے صرف غزہ والے ہیں، یہ جملہ میں نے اس دن بولا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑنے والے صرف غزہ والے ہیں، اور باقی سارے اللہ تعالیٰ سے لڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑنے والا کوئی نہیں ہے آج، لیکن اللہ سے لڑنے والے بہت ہو گئے ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ سے لڑائی ہے نا یار، کہ نہیں؟ اور جیسے تم کلمے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بھی جو کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اس طرح کیوں گھروں میں کیوں گھسے؟ تم مردوں کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے، لڑتے رہو، باقی جو معاملات ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن گھر میں کیوں گھسے؟ کتنی بھی تمہیں شرم حیا نہیں یار۔ اب اہل ایمان کے مسلمانوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، جگہ جگہ جناب انہوں نے تباہی ڈالی ہوئی ہے۔ جتنا ڈھیٹ اور بے حیا طبقہ یہ والا ہے نا، انگریز کی پودا، جہاں جہاں انگریز کا پانی لگا نا وہاں تباہی آئی ہے، سچی بات۔ ایسے نہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کہتے تھے یا اللہ پٹ انگریزی تھانے، اس طرح کا جملہ بولا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں بھی امن عطا فرما، یہ انگریزی تھانے ہم سے یہاں سے پڑھ دے، اکھیڑ دے یہاں سے، انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ سچی بات ہے، میں سچی کہوں، اتنا تو انگریز کتا بھی نقصان نہیں کر گیا تھا جتنا اس کے غلام کر گئے ہیں۔ کیوں؟ انگریز تھا تو مسلمانوں کے ہاں ان سے لڑنے کا جذبہ تھا، اب یہاں کہاں جذبہ رہا، یہاں تو اپنے ہیں نا۔ وہ الگ بات ہے کہ حکم آرڈر سارا اسی کا چلا رہے ہیں، لیکن قیادت تو آپ کی، عاشق رسول ہیں۔ ان کے گھروں میں بھی کعبے کا غلاف پڑا ہوا ہے، ان کے گھروں میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی چادر جو اندر تنی ہوتی ہے، جالیوں سے دیکھتے ہیں وہ چادر لگی ہوتی ہے، اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، آب زمزم کی کینیاں پڑی ہوئی ہیں ان کے گھر میں 5-5 لیٹر والی، ان کو تو سب جائز ہے بھائی۔ وہ جوتے پہن کے مسجد میں گھس جائیں، وہ جناب کسی کہ مسلمان کے گھر میں گھس جائیں، خواتین کی بے حرمتی کر دیں، علماء کی داڑھیاں تم نے نوچی یار، کہاں تک جاؤ گے تم انگریز کی غلامی میں؟ واللہ کہہ رہا ہوں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، وہ کتا کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، اللہ فرماتا ہے لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، میں کہ تم سے یہودی اور نصرانی ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اعلانیہ طور پہ تم یہ کہو کہ ہم جی اسلام چھوڑ کے تمہارے ہو گئے، تمہاری پیروی کر لی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ پھر جا کے تم سے راضی ہوں گے، وگرنہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھیں نا
یہ ان کو راضی کرتے پھر اچھا ایک دو دن سے بڑا انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، دیکھو جی وہ تو وہاں تو معاہدہ ہو گیا ہے، وہاں جو معاہدہ ہوا پتہ ہے تمہیں اس معاہدے کی حقیقت کیا ہے؟ اس پہ بڑا لمبا چوڑا گفتگو کرنے کا میرا دل تھا۔ اب ان بشرموں کو اتنی حیا نہیں ہے، یہ یہودی کے معاہدے پہ یقین کیے ہوئے ہیں اور ٹرمپ کے معاہدے پہ یقین کیے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی وہی ہے جس نے کچھ مہینے پہلے اس نے معاہدہ کیا تھا، اپنے بندے کو چھڑوا لیے تھے، پھر بمباری نہیں کی تھی اس نے۔ ابھی ٹرمپ کل سے پھر کیا ہے؟ اصل میں ٹرمپ نوبل انعام کی دوڑ میں تھا، اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھی وہ انعام مل جائے، کچھ لوگوں نے حمایت بھی کی ہے، بزرگ ہیں ہمارے ان کو دے دیا جائے، ہیں حضرت ہیں تو وہ، لیکن وہ باہر ہو گیا۔ پہلے کہہ رہا تھا میں نے 8 جنگیں رکوائیں، یہ کیا وہ کیا، تو اب اس انعام دوڑ سے باہر ہو گیا، نوبل انعام کی دوڑ سے۔ تو اب اس نے کل کہہ دیا ٹرمپ نے بھی میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، جنگ رکنے کی ذمہ داری میں نہیں لیتا، وہ گارنٹی جو میں نے لی تھی وہ میری ختم بھائی جی، خود لڑو کرو جو مرضی کرنا ہے۔ اور اوپر سے اسرائیل کل سے پھر دھمکیاں دے رہا ہے، بلکہ اس نے روکی نہیں تھی بمباری یار، وہ بمباری کر رہا تھا کہیں کچھ، کل بھی 66 لوگ شہید ہو گئے ہیں وہاں پہ، 66 لوگ بمباری سیز فائر ہونے کے باوجود 66 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ تو بتائیں وہ کل سے پھر دھمکیاں دے رہا ہے، وہ پرلا بھورا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو ذمہ داری میری کینسل ہے، میں نہیں ذمہ داری اٹھاتا ان کی، لڑیں مریں جو مرضی کریں، میں پیچھے ہو رہا ہوں۔ تو ان کے معاہدے تو یہ ہیں۔ حضرت باجی بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے معاہدے، ان کو یقین جو ہے نا یہودیوں پہ ذلیلوں کو پتہ نہیں اتنا کیوں آیا ہوا ہے، جیسے اتنا بے شرموں کو قرآن پہ یقین نہیں ہے۔ کہتے ہیں سائنس کی وجہ سے قرآن بدل جاتا ہے جی، تصویر بدل دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، جتنا یہودی پہ یقین ہے۔ حضرت باجی بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ سفر میں تھے تو کسی ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے رکے، تو مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد جو ہے نا وہ کہنے مولوی صاحب نے پوچھا روٹی آپ کہاں سے کھائیں گے؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں پھر بھی بتائیں تو، ہوتا نا کہیں کو مہمان آ جائے تو لوگوں کو فکر لگ جاتی ہے، وہی مولوی صاحب کو فکر لگ گئی کہ یہ بندہ مسافر لگ رہا ہے تو کھانا کہاں سے کھائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر کہا یار کہا اللہ دے گا۔ حضرت باجی بسطامی رحمہ اللہ نے جب دیکھا نا کہ نہیں بات آ رہا، آپ نے فرمایا یار یہ صاحب کے پاس جو یہودی نہیں رہتا اس نے مجھے کہا ہے کہ روٹی دوں گا آپ کو۔ اس نے کہا چلو پھر میں مطمئن ہو جاؤں نا، چلو میں مطمئن ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت باجی بسطامی رحمہ اللہ نے میں تو مطمئن ہو جا، پرے ہو ذرا مجھے نماز دوبارہ پڑھنے دے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے، نماز کیوں پڑھ رہے؟ نماز تو پڑھ لیا آپ نے۔ میں کہ نماز تجھے اللہ پہ یقین ہی کو نہیں، یہودی پہ یقین ہے، تو بتا تیرے پیچھے کون سی نماز ہوئی ہے میری؟ ہیں ان بشرموں کو بھی یہودی پہ بڑا یقین ہے، بھورے پہ بھی بڑا یقین ہے جی، بھورا جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ بھورے کی بدماشیاں کون نہیں جانتا، اس کی چال بازیاں کون نہیں جانتا؟ اور بھورے سے تو اس کے اپنے ملک کے لوگ شر سے محفوظ نہیں ہیں، بھورے سے تو اس کے اپنے لوگ تنگ ہیں۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے نا وہ بھورے پہ اتنا یقین کرتے ہیں، بھورا جو ہے نا وہ بھورا ہے ہمارا بھائی۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔